یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی، ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا، استغفر اللہ۔ یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی، وہ بابی نہیں تھے، نہ وابی تھے وہ۔ یہاں تو آپ کو کہانی کرائی ہے جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ ٹی وی چینل پر ایک خاتون کی طرف سے یہ سوال کیا گیا، ٹھیک ہے جی، کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا اور ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ دیا ہوا زہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا، وہ پی بھی گئے۔ اور کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت خالد بن ولید کا جو رتبہ تھا وہ میرے نبی میرے آقا سے بڑھ کر تھا؟ تو یہ بہت تیز ہو رہا ہے، بہت تیز ہو رہا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا؟ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ کیا بولا تو نے؟ نہیں پہلے کیا بولا؟ چل زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ چلو جا کے علاج کرو۔ میں حوالہ پیش کرتا ہوں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف، امام بخاری کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفہ 235 ہجری اپنی کتاب المصنف میں روایت نمبر 34419 لکھی ہے۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ دوسرا حوالہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ، امام احمد ابن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے اور انہوں نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں 1480 نمبر یہ روایت، یہ واقعہ اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ تیسرا والا ہے مسند ابی یعلا، اس میں روایت نمبر 7181۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ تیسرا حوالہ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی، 2 سندوں کے ساتھ امام طبرانی اس واقعے کو لے کے آئے، روایت نمبر 3718 اور 3719۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ یہ امام ابو نعیم الاصفہانی، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل کے اوپر، اس میں روایت نمبر 368۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ اور یہ امام ابو نعیم کی ایک دوسری کتاب ہے معرفت الصحابہ، معرفت الصحابہ میں روایت نمبر 2409 امام ابو نعیم لے کے یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ تاریخ دمشق ہے، اس میں 3 سندوں کے ساتھ حافظ ابن عساکر اس واقعے کو لے کے آئے۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ یہ امام حیثمی کی کتاب ہے مجموع الزوائد، مجموع الزوائد میں امام حیثمی روایت نمبر 15884 لے کے آئے اور اس کی سند کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح وہو متصل، اس کے زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ یہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی المتوفہ 458 ہجری کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت احوال الصحابہ شریعہ، روایت نمبر 3095۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ یہ ہے امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں جلد 1 صفحہ 471 پہ۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ اور یہ کتاب ہے حافظ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ یہ غیر مقلدین کے چوٹی کے امام و پیشوا ابن تیمیہ کا فتاوی ہے مجموع الفتاوی، جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 277۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری میں، اور یہ حافظ ہبۃ اللہ اللالکائی المتوفہ 418 ہجری اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، جلد 2 صفحہ 439 اور روایت رقم ہے اس کا 100۔ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل، یہ اب چل ضمناً آ گیا، میں اس کتاب کا بھی تعارف کروا دوں۔ یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے۔ 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں وہی نسخہ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں آپ اٹھا لیں جس کتاب کا مرزا جیلمی نے تعارف کروایا ہے، اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1478 نمبر اور 1481 اور 1482، یہ 3 روایتیں اور 3 حدیثیں 3 سندوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لے کے آئے۔ وسیع اللہ بن محمد عباس جو عرب سکالر جس کا مرزا تعارف کروا رہا تھا،
روایت نمبر 1481 اور 1482، 1481 اور 1482 دونوں روایتوں کو وسیع اللہ بن محمد عباس نے صحیح قرار دی۔ مرزا جرمی کہتا ہے یہ محدثین نے ان پر جرح کی ہے، اور ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ وہ کون سے محدثین ہیں؟ ان کا حوالہ پیش کرو، ان کا ریفرنس دو کہ فلاں فلاں محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ قائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا قائم قیامت تک۔ علی بھائی، خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ بالکل جی، جعلی واقعہ ہے، اور اس کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے ان روایتوں کے اوپر۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا؟ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ کیا بولا تو نے؟ نہیں پہلے کیا بولا؟ چل، زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ ہم عقلاً ثابت کریں گے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو ان روایتوں کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ وہ کون سے محدثین ہیں؟ ان کا حوالہ پیش کرو، ان کا ریفرنس دو کہ فلاں فلاں محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ قائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا قائم قیامت تک۔